اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 31 ہے۔ غزل کا زبان زد عام یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ سوال نمبر 31 دوبارہ سننا۔ غزل کا زبان زد خاص و عام یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بے نو کے گیا، ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بے نو کے گیا، مثال قطرہ شبنم رہے رہے نہ رہے۔ میرے معزز ناظرین، آپشن نمبر اے نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر بی میر تقی میر، آپشن نمبر سی مرزا محمد رفیع سودا، آپشن نمبر ڈی خواجہ میر درد۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے نذیر اکبر آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ منہ والکعبہ شریف کس ادیب کا سفر نامہ حج ہے؟ سوال نمبر 32 دوبارہ سننا۔ منہ والکعبہ شریف کس ادیب کا سفر نامہ حج ہے؟ آپشن نمبر اے خواجہ حسن نظامی، آپشن نمبر بی مستنصر حسین تارڑ، آپشن نمبر سی بشرا رحمان، آپشن نمبر ڈی ممتاز مفتی۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مستنصر حسین تارڑ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ یعنی گویا اور لیکن ایک ہی شاعر کے شعری مجموعے کے نام ہیں، شاعر بتائیے۔ سوال نمبر 33 دوبارہ سننا۔ یعنی گویا اور لیکن ایک ہی شاعر کے شعری مجموعے کے نام ہیں، شاعر بتائیے۔ آپشن نمبر اے رئیس امروہی، آپشن نمبر بی اسلم کوثر، آپشن نمبر سی انور شعور، آپشن نمبر ڈی جون ایلیا۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی جون ایلیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ آپشن نمبر اے بند گلی میں شام، آپشن نمبر بی یاد عہد رفتہ، آپشن نمبر سی میرے ماہ و سال، آپشن نمبر ڈی نشان جگر سوختہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی نشان جگر سوختہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ آنگن قیام پاکستان کے موضوع پر اردو کا معروف ناول ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 35 ہے، آنگن قیام پاکستان کے موضوع پر اردو کا معروف ناول ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن نمبر اے ہاجرہ مسرور، آپشن نمبر بی خدیجہ مستور، آپشن نمبر سی الطاف فاطمہ، آپشن نمبر ڈی جیلانی بانو۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی خدیجہ مستور۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ تو سوال نمبر 36 ہے، اردو کے ناولوں تذکرہ آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن کے نام سے کس ناول نویس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ سوال نمبر 36 دوبارہ سننا۔ اردو ناولوں تذکرہ آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن کے نام سے کس ناول نویس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن نمبر اے شوکت صدیقی، آپشن نمبر بی احسن فاروقی، آپشن نمبر سی انتظار حسین، آپشن نمبر ڈی راجندر سنگھ بیدی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر سی ہے انتظار حسین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو ان سے ہوں لعنت کرے شیطان پر۔ سوال نمبر 37 کا شعر دوبارہ سننا۔ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو ان سے ہوں لعنت کرے شیطان پر۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن نمبر اے انشاء اللہ خان، آپشن نمبر بی اکبر الہ آبادی، آپشن نمبر سی سید محمد جعفری، آپشن نمبر ڈی نذیر احمد شیخ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے انشاء اللہ خان صاحب۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ سوال نمبر 38 ہے، یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 38 دوبارہ سننا۔ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن نمبر اے مرزا عاشق حسین، آپشن نمبر بی مرزا واجد حسین، آپشن نمبر سی مرزا مرزور حسین، آپشن نمبر ڈی مرزا شریف حسین۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مرزا واجد حسین۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ اردو کے کس شاعر کو خیام الہند کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 39 دوبارہ سننا، اردو کے کس شاعر کو خیام الہند کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر اے عبدالحمید عدم، آپشن نمبر بی جوش ملی آبادی، آپشن نمبر سی احسان دانش، آپشن نمبر ڈی بیدل حیدری۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی بیدل حیدری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ کسی ایسے لفظ یا جملے کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلا غصہ، حیرت، خوف، ندامت، نفرت وغیرہ کا اظہار ہو، رموز اوقاف کی کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ سوال نمبر 40 دوبارہ سننا، کسی ایسے لفظ یا جملے کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلا غصہ، حیرت، خوف، ندامت، نفرت وغیرہ کا اظہار ہو، رموز اوقاف کی کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ آپشن نمبر اے ندائیہ، آپشن نمبر بی فجائیہ، آپشن نمبر سی وقفہ، آپشن نمبر ڈی رابطہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر بی ہے فجائیہ۔ تو میرے معزز ناظرین، جو آپ کو سکرین پر 41 اور 42 سوال نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ والسلام۔